یا رسول اللہ ہم نے دربار زہرا میں کی التجا اور کبھی بنت زہرا سے مانگی دعا، ہم نے غازی کی چوکھٹ پہ سجدہ کیا، پھر جبھی تیرے در پر جھکا لی، تیرا در ہے جہاں میں مثالی، بھر دے جھولی میری یا محمد، سب حسینی ہے تجھ سے سوالی، بھر دے جھولی میری یا محمد، سب حسینی ہے تجھ سے سوالی، ہے سخیوں تو سارا گھرانہ تیرا، دو جہاں پہ کھلا ہے خزانہ تیرا، پڑھ رہا ہے قصیدہ زمانہ تیرا، تو نے سب کی مصیبت ہے ٹالی، میری جھولی ابھی تک ہے خالی، بھر دے جھولی میری یا محمد، سب حسینی ہے تجھ سے سوالی، بھر دے جھولی میری یا محمد، سب حسینی ہے تجھ سے سوالی، جس طرح سے سجی محفل پنجتن، تو محمد تیرا بھائی خیبر شکن، اور خیبر شکن کا پسر ہے حسن، دے حسن کے برادر کا صدقہ، جس نے سجدے میں گردن کٹا لی، بھر دے جھولی میری یا محمد، سب حسینی ہے تجھ سے سوالی، بھر دے جھولی میری یا محمد، سب حسینی ہے تجھ سے سوالی، ہر حسینی بہن کی ہے یہ التجا، تیرے در سے نہ مایوس کوئی گیا، دے دے اصغر کا صدقہ حبیب خدا، یہ ہے ان بیویوں کی صدائیں جن کی آغوش اب تک ہے خالی، بھر دے جھولی میری یا محمد، سب حسینی ہے تجھ سے سوالی، بھر دے جھولی میری یا محمد، سب حسینی ہے تجھ سے سوالی، یہ جو کم سن حسینی پریشان ہے، فرش مجلس پہ اصغر کے مہمان ہے، ہاں یہ اگلے زمانے کے عرفان ہے یہ اولو محمد کے ذاکر، تو انہیں عمر دے خضر والی، بھر دے جھولی میری یا محمد، سب حسینی ہے تجھ سے سوالی، بھر دے جھولی میری یا محمد، سب حسینی ہے تجھ سے سوالی،
آخری التجا ہے یہ آقا میرے، باپ کا دست شفقت کبھی نہ اٹھے، سر پہ ماؤں کا سایہ سلامت رہے، دے دے ام ابیہا کا صدقہ جو ہے رتبے میں مریم سے عالی، بھر دے جھولی میری یا محمد، سب حسینی ہے تجھ سے سوالی، بھر دے جھولی میری یا محمد، سب حسینی ہے تجھ سے سوالی۔ عباس عباس عباس، سکائے سکینہ عباس عباس، سکائے سکینہ عباس عباس، ٹھہری ہوئی نظریں ہیں میری تیرے علم پر، شک مجھ کو نہیں کوئی تیرے لطف و کرم پر، تو باب حوائج ہے نظر رکھتا ہے ہم پر، مشکل سے بچانا عباس عباس، سکائے سکینہ عباس عباس، سکائے سکینہ عباس عباس، بن ہاتھوں کہ تم جھولیاں بھر دیتے ہو مولا، احسان کرو مجھ پہ میں بندہ ہوں تمہارا، مفلس ہوں بہت کرب و بلا آ نہیں سکتا، کیا تم سے چھپانا عباس عباس، سکائے سکینہ عباس عباس، سکائے سکینہ عباس عباس، صبرن جو علم میں نے زمانے سے چھپائے، آیا ہوں تیرے سامنے ہاتھوں کو اٹھائے، منہ موڑ گئے مجھ سے سبھی اپنے پرائے، دل زخمی ہے میرا عباس عباس، سکائے سکینہ عباس عباس، سکائے سکینہ عباس عباس، دنیا کی مصیبت نے مجھے گھیر لیا ہے، آقا تیرے
خادم یہ پریشان ہوا ہے، تم مجھ کو بچا لو گے مجھے یہ بھی پتا ہے، بس دیر نہ کرنا عباس عباس، سکائے سکینہ عباس عباس، سکائے سکینہ عباس عباس۔ افضل ہے کل جہان میں گھرانہ حسین کا، افضل ہے کل جہان میں گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا۔ ایک پل کی تھی حکومت کلید کی، ایک پل کی تھی حکومت کلید کی، صدیاں حسین کی زمانہ قل لا اسلکم علیہم اجرا الا المودۃ فی القربى، کہہ دیجیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں تم سے اس پر کوئی اجر نہیں مانگتا سوائے قربت والوں کی مودت کے۔ اب اس بات سے دو پہلو نکلتے ہیں، پہلا قربت والے کون ہیں، دوسرا مودت کیا ہے۔ جب صحابہ نے آپ سے پوچھا رسول اللہ وہ کون لوگ ہیں جن کی مودت ہم پہ واجب کی گئی ہے، تو آپ نے فرمایا علی و فاطمہ اور ان کے دو بیٹے حسن اور حسین۔ اب دوسرے سوال کی طرف بڑھتے ہیں، مودت کیا چیز ہے؟ بعض لوگ مودت کو غلط لکھ دیتے ہیں، محبت کر دیتے ہیں۔ محبت ایک الگ چیز ہے، محبت وہ ہے جو آپ کے دل میں کوئی جذبہ ہو یا کسی کے لیے پیار ہو، لیکن مودت وہ ہے جو صرف دل تک محدود نہیں رہتا بلکہ عمل، وفاداری، خیر خواہی، اظہار کے ساتھ ظاہر دکھاتے ہیں۔ ہم امام حسین سے اگر مودت رکھیں تو ہم دور سے دیکھ لیے جائیں گے کہ یہ حسینی ہے، یہ ہرے کپڑے والے آ رہے ہیں، یہ حسینی ہے، یہ غم مناتے ہیں، یہ حسینی ہے۔ ہمیں خالی محبت نہیں کرنی، ہمیں مودت کرنی ہے امام حسین علیہ السلام۔ اس لیے ہم غم حسین کو اس پیمانے پہ ڈنکے کی چوٹ پر مناتے ہیں، یہ نہیں کہ صاحب دکھ تو ہے لیکن ظاہر نہیں کرتے۔ بھائی یہ اللہ کا حکم ہے کہ ظاہر کرو، غم کو چھپاؤ نہیں، اپنے تک ظاہر کرو۔ مودت مطلب دکھاؤ، کھل کے کرو۔ من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، وہ جان لیں گے جنہوں نے ذرہ برابر خیر کرا ہوگا اور وہ جان لیں گے جنہوں نے ذرہ برابر شر کرا ہوگا۔ اب قرآن میں اللہ تعالیٰ کس خیر اور کس شر کی بات کر رہا ہے یہاں پر، تو اس کو جاننے کے لیے امام حسین علیہ السلام کے بچپنے کا ایک واقعہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام آگے چل رہے تھے، آپ کے پیچھے ایک چھوٹا بچہ جا رہا تھا، جہاں امام حسین علیہ السلام کے قدم پڑتے تھے وہاں کے وہ خاک اٹھا کے اپنی آنکھوں پہ مل لیتا تھا، اس کو چاٹ لیتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دور سے یہ منظر دیکھ رہے تھے، تو جب امام حسین علیہ السلام رکے، وہ بچہ رک گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور اس کو گود میں اٹھا کے کہا کہ کل روز محشر میں اس کی اور اس کے ماں باپ کی شفاعت کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ تو ظاہراً اس بچے نے کوئی خیر کا کام نہیں کرا تھا، نہ کلمہ پڑھا تھا، نہ روزہ رکھا تھا، نہ نمازیں پڑھی تھی، نہ زکوٰۃ دی تھی، نہ حج کرا تھا۔ اس نے بس ایک خیر کا کام کرا تھا کہ حسین سے محبت کری تھی، حسین سے محبت کری تھی۔ یہاں جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں وہ سب بہت ہی خوش نصیب ہیں، کیونکہ آپ کو یہ جو ہرے کپڑے ملے ہیں یہ صراط مستقیم پہ چلنے کے لیے جو پریکٹیکل ہوتا ہے یہ وہی پریکٹیکل ہے۔ یہ آپ کو حضور نیاز کی در کی بدولت ملے ہیں، کیونکہ اب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف کو جو آپ لوگ جانتے ہوں گے پیش کرنا چاہتا ہوں آپ سب کے سامنے۔ جو غدیر خون کا موقع تھا اس میں ایک تو یہ قصہ ہوا تھا کہ آپ نے مولا کو اپنا جانشین ڈکلیئر کرا تھا، اور دوسرا ایک آپ نے حدیث شریف فرمائی تھی انی تارکتم فیکم ثقلین کتاب اللہ اطرتی و اہل بیت ہی۔ اس کا نچوڑ میں آپ کو بتا دوں یہ ہے کہ اگر اے امت اگر تم لوگ گمراہ ہونے سے بچنا چاہتے ہو، صراط مستقیم پہ چلنا چاہتے ہو، تو تم میری اطرت، میری اہل بیت کو دامن پکڑ لو اور قرآن شریف پکڑ لو۔
اب نمازی، حافظ، قاری، روزے رکھنے والے ہزاروں ہیں دنیا میں. جب جن لوگوں نے امام حسین علیہ السلام کو قتل کرایا، وہ لوگ شہید کرائے، وہ لوگ یہ باتیں کر رہے تھے جلدی حسین کو قتل کرو، ہماری نماز کہیں قضا نہ ہو جائے. تو آپ لوگوں کو یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ نمازی تو دونوں سب ہیں، قاری، حافظ، لیکن جو عشق اہل بیت کا دامن پکڑے ہوئے ہیں وہ لوگ کون ہیں؟ اور حضور نیاز بن نیاز اپنے ایک شعر میں فرماتے ہیں، یا شاہ نجف ہوں میں نیاز آپ کے گھر کا، بگڑے میرے سب کام تمہیں حال سنوارو. دیکھیے اس میں ایک نقطہ غور کرنے کا ہے. حضور نیاز بن نیاز اتنے بڑے ولی ہیں، کوئی بھی بات ایسے نہیں فرما سکتے ہیں. آپ نے در نہیں کہا ہے، گھر کہا ہے. در کے تو سبھی جاتے ہیں، گھر کے حضور نیاز بن نیاز ہیں. اسلامی باتیں آج کل کے دور میں، سوشل میڈیا کے دور میں لائکس پانے کے لیے جس بھی وجہ سے ہر دوسرا انسان بتا رہا ہے اپنے اپنے حساب سے، لیکن جو یونیورسٹی آف عشق اہل بیت ہے وہ خاندان نیازیہ ہی ہے. کیونکہ یونیورسٹی ایسے ہے، یونیورسٹی وہ جگہ ہوتی ہے جہاں پہ صرف بتایا نہیں جاتا ہے، کر کے دکھایا جاتا ہے. اور یہی وہ ایک در ہے جہاں پہ امام حسین کے راستے پہ چلنے کا طریقہ بتایا جاتا ہے اور کسی دکھایا جاتا ہے. ایک حدیث شریف ہے، آپ نے فرمایا حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے. اس کا مطلب حضور اور امام جدا نہیں ہے. آپ نے یہ اس لیے فرمایا کیونکہ آپ کو پتا تھا کہ امام حسین ہی ہے جو آپ کے دین کی روح کو بچائیں گے. جیسا کہ خواجہ غریب نواز فرما رہے ہیں، لا الہ کی بنیاد ہے حسین. حضور کو پتا، حضور نے اس لیے امام حسین کے لیے یہ بات فرمائی ہے، اور ہم لوگوں پہ امام حسین کا ہم اسی لیے واجب ہے. سید الثقلین، نبی الحرمین، امام القبلتین، سرور کائنات، مختار کائنات، احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حالت سجدے میں ہیں. امام علی مقام تشریف لے آتے ہیں اور پشت پہ سوار ہو جاتے ہیں. اب یہاں سے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ امام حسین سے محبت کیوں کرنی چاہیے، اس کی کیا فضیلت ہے، اور ان سے کون محبت کرتا ہے. پھر جو بھی ان سے محبت کرتا ہے اس سے اس کا بھی اندازہ پتہ چلے گا کہ اس کا کیا مرتبہ ہے. اب دیکھیے غور کرنے کی بات ہے، واقعہ پرانا ہے، نئے انداز میں بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں. امام قبول فرمائیں کہ حضور سجدے میں ہیں، امام پشت پہ سوار ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ حضرت جبرائیل کو بھیجتا ہے. بات غور کرنے کی ہے کہ کون بھیج رہا ہے؟ اللہ. یعنی کہ پہلے محبت کا اظہار کون کر رہا ہے امام حسین سے؟ اللہ. حضرت جبرائیل کو بھیج رہا ہے. غور کرنے کی بات ہے کہ جبرائیل کو کون بھیج رہا ہے؟ اللہ. یہاں سے محبت کا اظہار ہوتا ہے کہ امام حسین سے پہلے محبت کرنے والا تو خود خدا ہے. ارے شیعت کا فتویٰ لگانے والوں ذرا یہ جس کو غور تو کرو کہ پہلے حسین کا پہلا شیعہ تو خود خدا ہے. عبادت خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. خدا کے بعد کائنات میں جو سب سے افضل ترین ذات، سب سے افضل ترین شخصیت ہمارے آقا مولا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سجدے کو طول دے رہے ہیں. غور کرنے کی بات ہے کہ پہلے اللہ حکم دے رہا ہے، پہلے محبت کا اظہار کر کے خدا خود دکھا رہا ہے. دوسرے نمبر پہ اس کے بعد کائنات میں سب سے افضل جو ہے وہ محبت کا اظہار کر کے دکھا رہے ہیں کہ سجدے کو طول دے رہے ہیں. اب اس سے ذرا ظاہر نقطہ یہ نکلتا ہے کہ جو لوگ امام کی محبت کے بغیر نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، ذرا یہ غور فرمائیں کہ نماز جن سے ملی، کلمہ جن سے ملا، جو کلمے کی بنیاد ہیں، دین کی بنیاد ہیں، تمام عبادت جن کے ذریعے سے مسلمانوں کو پہنچی، ان کی محبت حسین کی محبت کے ساتھ مکمل ہو گئی. جو لوگ ان کی محبت کے بغیر نماز عبادت کرتے ہیں ان کی عبادت کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ جب رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت امام حسین کی محبت کے ساتھ نماز عبادت ادا ہو سکتی ہے، تو وہ لوگ جو ان کو چھوڑ کے عبادت کرتے ہیں ان کی عبادت کیسے مقبول ہو سکتی ہے؟ ذرا غور فرمائیں. دوسرا نقطہ میں یہ بیان کرنا چاہوں گا کہ تمام صحابی اکرام، تمام خلفائے راشدین جب ہمارے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے موجود ہوتے تھے
جب سرکار سے مخاطب ہوتے تھے تو عرض کرتے تھے یا رسول اللہ فدا کا امی و ابی، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ اب ذرا یہاں سے غور کرنے کی بات ہے کہ جو غریب نواز نے فرمایا کہ حقا کے بنا لا الہ است حسین، وہ کیسے ہے؟ ذرا میں یہ بات بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں کہ تمام ہستی جب رسول اللہ کے سامنے موجود ہوتے تھے عرض کرتے کہ رسول اللہ میرے ماں باپ آپ کا قربان ہوں۔ اب رسول اللہ جو کلمے کی بنیاد ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد ہے، جن کے بغیر کلمہ مکمل نہیں ہو سکتا۔ بھائی لا الہ پڑھے محمد رسول اللہ چھوڑ دیں کلمہ مکمل ہو سکتا ہے کیا؟ جب تک محمد رسول اللہ نہیں کہیں گے کلمہ مکمل نہیں ہوگا نا۔ یعنی کہ اس سے ثابت یہ ہوا کہ کلمہ کی بنیاد رسول ہے اور کلمہ خود بذات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود ہے۔ تو اب جو حضرات کلمہ پڑھتے ہیں وہ بھائی مسلمان جب تک نہیں ہوں گے جب تک آپ دیکھیں کہ تمام لوگ جب رسول کے سامنے مخاطب ہوتے تھے تو عرض کرتے تھے رسول اللہ میرے ماں باپ آپ کا قربان ہو۔ امام حسین جب تشریف لاتے تھے تو رسول اللہ فرماتے تھے بیٹا حسین فدا کا امی و ابی، میرے ماں باپ تجھ پہ قربان ہو۔ اس سے ذرا امام حسین کی محبت اور مقام کا اندازہ لگائیے، سمجھیے کہ ان کی محبت وہ محبت ہے کہ جو نبیوں کو اجر عظیم عطا کرتے ہیں۔ ان کی محبت وہ محبت ہے کہ جن کے صدقے میں آدم کی معافی ہو جائے۔ ان کی نام وہ نام ہے جس نام کے صدقے ان کی کشتی کنارے لگ جائے۔ ذرا یہاں سے ان کی محبت، ان کی ذات، ان کے مقام و مرتبے کا اندازہ لگائیں۔ بس یہی بات میں اپنی بات اس حدیث شریف پہ مکمل کرنا چاہوں گا کہ حضور نے فرمایا احب اللہ من احب حسینہ، یا اللہ جو حسین سے محبت کرے تو اس سے محبت کرے۔ جب حضرت آدم کو اللہ نے خلق کیا اور حضرت آدم جو ہے زمین پر آ گئے، پھر اپنے گناہ کی وہ پورے تفصیلات معلوم ہے واقعہ ہے کہ جب حضرت آدم آ گئے زمین پر اور اپنے گناہ کی معافی مانگنے لگے، مانگتے رہے، برسوں تک مانگتے رہے۔ پھر جب اللہ نے ارادہ کیا حضرت آدم کو معاف کرنے کا تو اللہ نے ان کو یاد دلایا، تو ان کے دل میں آیا کہ جب وہ اللہ نے ان کو بنایا تھا، جب اللہ نے ان کو بنایا تھا، جیسے ہی انہوں نے آنکھ کھولی تو انہوں نے کچھ ہستیوں کو دیکھا، کچھ نور والی ہستیوں کو دیکھا جو وضع تضا میں ان کے جیسے تھی۔ تو حضرت آدم نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو اللہ نے فرمایا یہ محمد رسول اللہ ہے، یہ علی مرتضیٰ ہیں، یہ فاطمہ خرمسا ہیں، نبی فاطمہ ہیں، یا امام حسن یا حضرت امام حسین ہیں۔ تو انہوں نے اللہ کو، حضرت آدم نے اللہ کو پنجتن پاک علیہ السلام کے ناموں کا واسطہ دیا کہ اللہ تجھے ان ناموں کا واسطہ جو تو نے، ان ہستیوں کا واسطہ جو تو نے مجھے آپ کھول کے دکھائے تھے، ان کا واسطہ، ان کے صدقے میں مجھے معاف فرما۔ اللہ نے معاف فرما دیا۔ اب غور طلب بات یہ ہے کہ اللہ قادر مطلق ہے، اللہ قادر مطلق ہے، وہ مجبور نہیں ہے کسی کا، وہ چاہتا تو ایسے معاف کر دیتا کہ جاؤ بھی تمہیں معاف کیا۔ اگر آپ لوگ غور کریں تو اللہ معاف فرما سکتا ہے، جاؤ تمہیں معاف کیا، کیا ضرورت تھی؟ ضرورت یہ تھی، یہ بتانا تھا کہ دیکھو اگر تم میرا کرم چاہتے ہو، چاہتے ہو میں مہربان ہوں، میں نوازوں، تم رسول آل رسول کا واسطہ تو ان کے وسیلے سے آؤ۔ اگر چاہتے ہو کہ میں مہربان ہوں تو رسول آل رسول کے ذریعے سے آؤ۔ اب بہت سے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ صاحب سیدھے اللہ سے مانگو، کسی سے نہیں، شرک نہیں۔ اگر شرک ہوتا تو اللہ کیوں کہتا؟ اور نقطہ غور طلب ہے، اگر یہ شرک ہوتا، رسول آل رسول کے ذریعے سے ان کے صدقے میں مانگنا شرک ہوتا تو اللہ کیوں کہتا؟ اور اگر یہ شرک، اللہ کو شرک پسند نہیں ہے تو اللہ نے بتا دیا کہ اگر جب بھی مانگنا ہے تو میرے رسول کی آل کے ذریعے سے مانگو۔ اگر تم سیدھے سیدھے مانگتے رہو گے جس طرح آدم مانگتے رہے شروع میں، تو برسوں تک مانگتے رہو گے۔ اگر تم سیدھے سیدھے مانگتے رہو گے تو جس طرح آدم برسوں مانگتے رہے اسی طرح تمہاری کہیں سنوائی نہیں ہوگی، نہ معافی ہوگی۔ معافی جبھی ہوگی
معافی بھی تبھی ہوگی جب رسول آل رسول کا ان کو واسطہ دو گے. اس واقعے سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ جس کو معاف کرنا چاہتا ہے, جس کو بخشنا چاہتا ہے, اسی کو توفیق دیتا ہے کہ اس کی زبان پر حسین کا نام. اگر کسی کی زبان پر امام علی کا نام, حسین کا, حسن کا نام آ رہا ہے, اس کا مطلب اللہ مہربان ہے. اللہ کیونکہ آج 8 تاریخ ہے تو اس کے نسبت سے عباس مردار تک میں وقت بند کر کے اجازت چاہوں گا کہ ایک بار حضرت عباس جب چھوٹے تھے تو آپ حضرت امام حسن علیہ السلام کے ساتھ, حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ, کبھی بھی زینب کے ساتھ کھیلتے تھے, اور آپ مطلب اپنے گھر سے امام حسین کے امامین کے گھر تشریف لے کے جاتے تھے. جب کچھ بڑے ہو گئے تو ایک دن جب جا رہے تھے تو حضرت عباس مردار کی والدہ نے انہیں روک لیا, کہا عباس کہاں جا رہے؟ انہوں نے کہا اپنے بھائی کے گھر. تو ان کی جو والدہ تھی انہوں نے عباس سے فرمایا بیٹا وہ تمہارے بھائی نہیں, وہ تمہارے بھائی نہیں, وہ تمہارے آقا زادے ہیں, تم کنیز زادے ہو, وہ تمہارے بھائی نہیں ہیں. اب جب تک وہ خود نہ بلائیں تب تک اندر نہ جانا ان کے پاس. پھر حضرت عباس اب جو امامین کے گھر تشریف لے گئے, اب ایک الگ رنگ, ایک الگ انداز. ابھی تک بھائی بہن کی نسبت رشتے سے جاتے تھے, اب گئے تو بی بی زینب نے کہا عباس اندر کیوں نہیں آتے؟ آپ نے عرض کیا بیوی آپ آقا زادی ہیں, میں کنیز زادہ ہوں, مجھے یہ اجازت نہیں کہ میں آپ کے ساتھ آؤں, میں آپ کے گھر کے اندر آؤں. آج دیکھا جاتا ہے کہ محرم کا چاند جیسے نمودار ہوتا ہے, ساتھ ہی ساتھ نئے نئے اعتراضات محرم داری اور عزاداری پہ اٹھائے جاتے ہیں. کہیں پہ محرم داری اور عزاداری کو حرام کہا جاتا ہے, کہیں بدعت کہا جاتا ہے, کہیں شرک کہا جاتا ہے. آج میں ان تینوں چیزوں کو تھوڑا واضح کرنے کی کوشش کروں گا, ساتھ میں عزاداری کو ثابت کرنے کی کوشش کروں گا. پہلی چیز حرام, جو یہ لوگ کہتے ہیں کہ محرم داری عزاداری یہ حرام ہے. پہلی چیز تو یہ اللہ سورہ حشر کی 7ویں آیت میں فرماتا ہے کہ تم جو تمہیں نبی دیں وہ لے لو, جس چیز سے روکیں اس سے رک جاؤ. مطلب رسول نے جس چیز کو حرام کر دیا اسے کوئی حلال نہیں کر سکتا, اور جس چیز کو رسول اللہ نے حلال کر دیا اسے کوئی بھی حرام نہیں کر سکتا. تو پہلی چیز یہ آئی کہ کسی بھی چیز کو حلال یا حرام کرنے کی آتھرائزیشن صرف رسول اللہ کے پاس ہے. رسول اللہ کے بعد کسی کو بھی حق نہیں کسی بھی چیز کو حرام کہنا. اور عزاداری حسین علیہ السلام تو خود نبی نے فرمایا, میں آخر میں آپ کو اس موضوع کو جوڑتے ہوئے چلوں گا. دوسری چیز آتی ہے شرک. شرک کیسے کہتے ہیں؟ شرک کہتے ہیں کہ اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کرنا, کہ نعوذ باللہ کہ یہ اللہ کی جگہ ہے, یا اللہ جیسے قل واللہ میں فرماتا ہے اللہ, تو قل واللہ احد اللہ الصمد کہ میں اکیلا ہوں, تو ویسے اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کرنا اسے شرک کہتے ہیں. میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ کوئی بھی عزادار امام حسین علیہ السلام اللہ کی جگہ پہ امام کو نہیں لا کے رکھتا, نعوذ باللہ یہ کہتا ہے کہ امام اللہ ہیں. اور بات رہی کہ اللہ کے علاوہ امام سے کیوں مانگتے ہیں, وہ عبداللہ میاں نے بہت واضح طور پہ بتائی مانگنے کا طریقہ. اس کو تھوڑا سا میں اور الگ جا کر آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ امام حسین علیہ السلام سے ہم کیوں مانگتے ہیں. بھائی اللہ کا بے شمار خزانے ہیں, بے شمار انعامات ہیں. اللہ اپنے امت رسول اللہ کی امت کو ہر عمل کے لیے ہر نیکی پہ بہت سارے خزانے بہت سارے ایمانات بانٹتا ہے. لیکن مسلمان پیدا ہی ہونے کے بعد جتنی عبادت کرتا ہے اور جتنی نیک عمل کرتا ہے وہ یہ سوچ کر کرتا ہے کہ
مجھے کل میدان حشر میں اس کے عوض میں جنت ملے گی. بھائی آدمی کل جو اپنا یہاں پہ دنیا میں اپنا دین جو لے کے ساتھ میں چل رہا ہے وہ کس کی خواہش کے لیے چل رہا ہے؟ آپ کی آخری منزل کیا ہے؟ آپ کی کس چیز کی خواہش ہے؟ بھائی یقیناً سب لوگ جنت کی خواہش میں ہیں. کسی کا انتقال بھی ہو جاتا ہے تو بندہ سب سے پہلے یہی چھوٹ کے کہتا ہے کہ فنا شخص کو جنت فردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ جنت ہی آخری مقام ہے اور جنت ہی سب کو چاہیے. تو جو جنت ہے وہ آخر ہے کس کی؟ بھائی آپ کو اگر کسی کے گھر میں داخل ہونا ہے یا وہاں آپ کو جانا ہے تو اس گھر کے مالک سے تو آپ ذمہ داری لیں گے اجازت. بھائی جب آپ کو جنت جانا ہے تو آپ یہ بتائیے جنت کے سردار کون ہیں؟ اس چیز کے لیے ہم رسول اللہ کے پاس چلتے ہیں. رسول اللہ فرماتے ہیں کہ امامین شریفین حضرت امام حسین علیہ السلام اور حضرت امام حسن علیہ السلام جوانان جنت کے سردار ہیں. اور جیسے ابھی میرے کسی بھائی نے فرمایا, ہادی نے شاید کہا کہ رسول اللہ نے کوئی ایسی بات نہیں کہی جو سوائے اللہ نے ان سے نہیں کروائی. تو یہ کہنا کہیں سے غلط نہیں ہے کہ اللہ خود امامین شریفین کو جنت کا سردار بناتا ہے. تو بھئی جس کی جنت ہے آپ اس سے ہی مانگیں گے. تو ہمیں جہاں جانا ہے ہم ان سے مانگتے ہیں. اور آخری اعتراض یہ ہوتا ہے کہ بدعت ہے. بدعت کا جو مطلب ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے حج, جب آپ نے آخری حج فرمایا اور واپسی میں جب آپ میدان غدیر میں آپ نے خطبہ فرمایا تو اس ٹائم پر آپ نے فرمایا کہ آج دین مکمل ہو گیا. تو دین مکمل ہو گیا. اب اس کے بعد رسول اللہ کے بعد اس دین میں کوئی بھی چیز اس چیز میں داخل کرنے کو بدعت کہتے ہیں. اور بدعت کی بھی کئی قسمیں ہیں, میں اس میں ابھی نہیں جاؤں گا, میں آپ کو مختصر سا بتاؤں گا, وقت زیادہ نہیں لوں گا آپ کا. تو دین میں کسی بھی چیز کا شامل کرنے کو بدعت کہتے ہیں. اب یہ کہتے ہیں کہ غم حسین اور عزاداری حسین بدعت ہے. ان لوگوں کو یہی نہیں پتا کہ امام حسین علیہ السلام کے غم کا پہلا عزادار خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ میں بات آپ کو ایسے ہوا میں نہیں چھوڑ کر جاؤں گا, میں آپ کو مضبوط دلیل دے کر جاؤں گا. ترمذی شریف کی حدیث ہے, بی ام سلمہ فرماتی ہیں کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے حجرے میں تھے اور آپ نے فرمایا کہ ابھی اندر کسی کو مت بھیجنا. تھوڑی ہی دیر میں حضرت امام حسین علیہ السلام چھوٹے تھے, آپ اندر تشریف لے کر گئے. تھوڑی دیر بعد حضرت ام سلمہ نے دیکھا کہ رسول اللہ حضرت امام حسین علیہ السلام کو اپنے سینے سے لگائے ہوئے ہیں اور گریہ فرما رہے ہیں اور آپ کے ہاتھ میں مٹی ہے. تو حضرت بی بی ام سلمہ فرماتی ہے کہ یا رسول اللہ کیا ماجرا ہوا؟ تو رسول اللہ فرماتے ہیں کہ ام سلمہ ابھی جبرائیل آئے تھے اور بتا رہے تھے کہ جس کو آپ نے گلے سے لگا رکھا ہے آپ کی امت اسے میدان کربلا میں اس کے ساتھیوں کے ساتھ شہید کر دیں گے اور مجھے وہاں کی یہ مٹی دے کر گئے ہیں. اس وقت حضرت ام سلمہ کو رسول اللہ نے وہ مٹی دی اور کہا اے ام سلمہ اس کو سنبھال کے رکھنا, جس روز یہ خون کی طرح سرخ ہو جائے سمجھ لینا میرا نواسا حسین کربلا میں شہید ہو گیا. حضرات گرامی, ہمیشہ ایک چیز محرم الحرام میں اور اس کے علاوہ بھی اہل بیت سے بڑی لوگ اس چیز کو جوڑتے ہیں اور پھر اس میں آپس میں جھگڑتے ہیں, وہ ہے پیغمبر اور امام کا رشتہ. اور اس کے منصب کو لے کے پیغمبر بڑے ہیں یا امام بڑے ہیں, علیہ السلام ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا رحمت اللہ علیہ, ان سب باتوں کو لے کر بڑے جھگڑتے ہیں. تو میں ایک بات بتا دوں, سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم نے جب حضرت اسماعیل کی قربانی پیش کری تب جا کر انہیں اپنی امت کا امام کہا ہے. کیا وہ پیغمبر پہلے سے نہیں تھے؟ رسول پہلے سے نہیں تھے؟
تھے مگر جب انہوں نے قربانی پیش کری تب جا کے انہیں امت کا اپنی امام کہا گیا. یہاں 12 کے 12 پیدائشی امام ہیں, یہاں 12 کے 12 پیدائشی امام ہیں, ان سے کہیں کوئی غلطی نہیں ہو سکتی. یہ 6 مہینے کے گود میں ہوں, یہ کتنے ہوں تو چاند کے ٹکڑے کرتے ہیں, یہ سانپ کا منہ چیر دیتے ہیں, یہ کچھ کا کچھ کر دیتے ہیں, ان کے قبضہ قدرت میں ہر چیز ہے. حضرات گرامی, نبی اکرم نور مجسم حضرت بی بی ام سلمہ کے گھر میں تشریف فرما تھے. جب اس آیت کا نزول ہونا تھا کہ سرکار نے اپنی آبائے رسالت میں چار نصوص قدسیہ کو طلب کیا. حضرت مولا حضرت بی بی فاطمہ, امام حسن علیہ السلام, امام حسین علیہ السلام چاہتے. حضرت بی بی ام سلمہ نے چاہا کہ میں بھی آ جاؤں. آپ نے فرمایا تم بھی خیر پر. اس کو کچھ لوگ اپنے لیے ذو معنی کرتے ہیں اور اس جملے سے اپنی بات اور اپنا عقیدہ ثابت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ تو شامل تھیں اہل بیت میں. انہیں اس سے سرکار کا جو جملہ تھا اس سے مراد یہ رہتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا کہ تم تو اہل بیت میں ہو ہی, اہل بیت میں ان کو شامل کرا. میں کہتا ہوں کہ ان سے ذرا کہ قرآن کو مکمل طرح سے پڑھیں. آپ قرآن سے بہت دور کی بات ہے, کسی عام انسان کی بلا تشبیہ آدھی بات سنیں گے تب بھی آپ کو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا. آپ پوری بات سنیں, پورا سمجھے تب جا کے آپ سمجھ سکتے ہیں وہ کیا کہنا چاہ رہا ہے. قرآن کا جواب قرآن میں ہی ہے. اگر آپ کو اس آیت سے سمجھ نہیں آ رہا کہ اہل بیت کون ہیں تو آئیے, قرآن کہتا ہے کہ آپ فرما دیجیے تم اپنے بچے لاؤ, ہم اپنے بچے لاتے ہیں, تم اپنی عورتیں لاؤ, ہم اپنی عورتیں لاتے ہیں, تم اپنی جانیں لاؤ, ہم اپنی جانیں لاتے ہیں. ابنانا ابناکم ونساءنا نساءکم وانفسنا وانفسکم. قربان جاؤں رسول پر کہ جنہوں نے قرآن کی ترتیب کو بھی نہیں توڑا. اور آپ کو ایک بات بتا دوں, جتنے بھی سمجھتے ہیں, میں آپ کو بتاؤں کہ اگر میں اپنے پردادا کے لیے کہوں کہ میں اپنے پردادا کا نام لے کے کہ میں ان کا بیٹا ہوں تو ابن وہاں استعمال نہیں ہوگا. لم یلد ولم یولد. اگر ہم اپنی اولادوں کے لیے تک کے لیے کہیں گے تو ان کو کہہ سکتے ہیں ولد کا لد ولدن کے لیے, اولادوں کے لیے بھی آ سکتا ہے اس کا صیغہ. ہم کہیں اپنے ابا کے لیے کہ میں ابن وہ ہوں تب ہو سکتا ہے. رسول نے اس قرآن نے یہ احتیاط رکھی. ہم نے نہیں کہا رسول کے بیٹے حسین, قرآن نے کہا ابنانا و ابناکم, یعنی وہ ان کے بیٹے ہیں. ابنا کا صیغہ پوتے کے لیے نہیں آ سکتا, کنبے کے لیے نہیں آ سکتا, نوازے کے لیے نہیں آ سکتا, وہ صرف اور صرف بیٹے کے لیے آ سکتا ہے. وہ صرف اور صرف بیٹے کے لیے آ سکتا ہے. حضرات گرامی, آج 8 محرم ہے تو میں تبرکاً تھوڑے سے مسائل پیش کروں. مسائل کیا, ایک جملہ پیش کروں گا کہ ایک شعر پڑھا جاتا ہے نا کہ دونوں امام خلق کے حاجت روا ہوئے, مشکل کشا کے بیٹے بھی مشکل کشا. کیسے مشکل کشا ہیں؟ آئیے. حضرت مولا نے باب خیبر اٹھایا, باب خیبر اٹھایا, اس کا قصے تو بڑا مشہور ہے, مگر امام نے 10 محرم کو فرمایا اے میرے بابا, آپ کو پتا ہے علی اکبر کا جسم خیبر کے دروازے سے بھی زیادہ بھاری ہے, جس کی رگوں میں آتش بدر و حنین ہے, اس سورما کا اسم گرامی حسین ہے. تو ایک روز کی بات تھی کہ سرکار حضور صلی اللہ علیہ وسلم ام المومنین حضرت بی بی ام سلمہ کے یہاں تشریف لاتے ہیں اور آپ سے فرماتے ہیں کہ آج جبرائیل آنے والے ہیں اور آج بہت کوئی خاص گفتگو ہے, مطلب بہت اہم گفتگو ہے اور کوئی خلل نہیں چاہیے, کوئی ڈسٹربنس نہیں ہونا چاہیے. میں دروازہ بند کر کے اندر بیٹھ رہا ہوں جبرائیل کے ساتھ, کوئی دروازے میں داخل نہ ہو. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کمرے میں تشریف لے جاتے ہیں اور دروازہ بند ہوتا ہے. بی بی ام سلمہ دروازے کے سامنے بیٹھ جاتی ہیں. کچھ دیر گزرتی ہے
کہ اتنے میں کہ مولا امام حسین علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، اور آپ کم عمر تھے، آپ کا بچپنا تھا، تو آپ دروازے پہ ہاتھ مارنا شروع کرتے ہیں کہ نانا نانا نانا۔ بیوی ام سلمہ سرکار کے حکم کے مطابق آپ کو روکنا چاہتی ہے، تو امام رونا شروع کر دیتے ہیں، اور جیسے ہی امام کے رونے کی آواز آتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فوراً ہی دروازہ کھول کے امام کو اپنے ساتھ اندر لے جاتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ بڑے سختی سے حضور نے منع کرا تھا کہ کوئی خلل نہ ہو، اندر کوئی نہیں آئے، لیکن حضور کو امامین سے اس قدر محبت تھی کہ آپ سے رہا نہیں گیا اور آپ اندر لے گئے۔ کچھ وقت گزرا اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رونے کی آواز پورے گھر میں گونجنے لگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ روئے، یہ سب بات آپ کو پتہ ہوگا، لیکن جو حدیث میں لفظ نہیب ہے، اور نہیب عربی میں بڑی آواز سے رونے کو کہتے ہیں، یعنی وہ پھوٹ پھوٹ کے رونا جس سے بے ساختہ آواز نکل جاتی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنا روئے کہ ان کی آواز باہر لوگوں کو سنائی آنے لگی۔ ام المومنین ام سلمہ جن کے گھر میں حضور تشریف فرماتے، فوراً دوڑ کے گئی اور پوچھا یا رسول اللہ کیا ہوا؟ یہ ایک روایت ہے۔ ایک دوسری روایت ہے جس میں مولا علی تشریف لے آتے ہیں اور پوچھتے ہیں یا رسول اللہ کیا ہوا؟ ایک تیسری روایت ہے جس میں ام الفضل جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی تھی، وہ کہتی ہے کہ میں دوڑ کے آئی اور میں نے دروازہ کھولا، پوچھا یا رسول اللہ کیا ہوا؟ اب اس کا مطلب کیا ہوا کہ سارے گھر والے بھاگ کے آ گئے، ایک یا دو نہیں، پورا گھرانہ اکٹھا ہو گئے کہ کبھی ہم نے رسول اللہ کو اتنی آواز سے روتے ہوئے نہیں دیکھا، آخر کیا بات ہوا؟ دروازہ کھولا، اندر گئے اور دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم امام حسین علیہ السلام کو گلے سے لگائے ہوئے ہیں اور کس کے چپٹا کے زار و قطار روئے جا رہے ہیں، سرکار کے آنسو فر 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 زمین پہ گرے جا رہے ہیں۔ مولا علی آتے ہیں، کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ کیا ہو گیا؟ کس نے آپ کو تکلیف پہنچائی؟ بتائیے، حکم دیجیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نہیں، ایسا نہیں ہے، ابھی جبرائیل آئے تھے، بات کر رہے تھے کہ اتنے میں میرا لاڈلا حسین باہر آ گیا اور مجھ سے رہا نہیں گیا اور میں اس کو اپنے پاس اپنی گود میں لا کے بیٹھا لیا۔ تو جبرائیل نے اپنی وہ خاص گفتگو روک کے کہنے لگے کہ یا رسول اللہ آپ کے اپنے شہزادے سے بہت محبت کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں جبرائیل میں حسین سے بہت محبت کرتا ہوں، بے انتہا محبت کرتا ہوں۔ پھر جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ تو پھر یاد رکھیے کہ آپ کے بعد آپ کی امت آپ کے اس محبوب شہزادے کو شہید کر دے گی۔ اتنا سنتے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگتے ہیں۔ پھر جبرائیل کہتے ہیں کہ آپ وہ مٹی دیکھنا چاہتے ہیں جہاں آپ کے لاڈلے حسین کو شہید کیا جائے گا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہاں جبرائیل دکھاؤ۔ کہ جبرائیل ایک مٹی میں مٹی لے کے آتے ہیں اور لا کے حضور کو پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہی زمین ہے جہاں آپ کے بیٹے حسین کو شہید کیا جائے گا اور اس کا نام کربلا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ ساری باتیں بیان کرتے کرتے اور پھر اپنے ہاتھ کو کھول کے وہ مٹی دکھاتے ہیں ام سلمہ کو، مولا علی کو، ام فضل کو۔ اب ہم لوگوں کو جو یہ حدیث بتائی گئی ہے بس یہیں تک کی روایت ہے۔ البتہ بی بی ام سلمہ کی روایت جو ابھی زین نے بیان کری، جو غوث پاک کی کتاب میں بھی ہے کہ آپ نے آگے جا کے خواب میں بشارت کری، لیکن اس کے علاوہ کل یہیں تک بتاتے ہیں، پر یہ بات یہاں تک نہیں ہوئی۔ جب یہ واقعہ ختم ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر نکلا، ابو درداء کو بلایا، ابو ذر کو بلایا، حضرت سعد کو بلایا، حضرت عمر کو بلایا، حضرت ابو بکر کو بلایا اور کئی صحابہ کو بلایا، حدیث میں باقاعدہ نام لکھے ہوئے۔ اور پھر حضور نے اپنی گلی میں گھر سے نکلتے ہی بڑے بڑے صحابہ کو بلایا اور رو رو کے بتایا کہ امت میرے حسین کو شہید کر دے، اور رو رو کے وہ مٹی بھی دکھائی۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں گئے، وہاں صحابہ کو بتایا، پھر ام المومنین حضرت عائشہ کے گھر گئے، وہاں جا کے سب کو بتایا۔ اور آج یہ 2 ٹکے کے ملا کہتے ہیں کہ جو ہونا تھا ہو گیا، غلط ہوا، پر اس بات کو 1400 سال ہو گئے، اب غم کیسا؟ اسلام میں رونے کی اجازت نہیں ہے، اسلام میں غم منانے کی اجازت نہیں ہے،
سڑکوں پہ یوں نکل کے حسین کہنا صحیح نہیں ہے. اس سے کہو کہ حضور کے ساتھ ایک ہی تو واقعہ آیا تھا. یہ ایک واقعہ ام سلمہ کو سنا تو دیا تھا, ایک واقعہ حضرت مولا علی کو سنا تو دیا تھا, پھر کیوں ام فضل کو سنایا؟ کیوں پھر دوسرے گھر میں جا کے حضرت عائشہ کو سنایا؟ پھر کیوں سارے صحابہ کو مل کے سنایا؟ پھر کیوں گلی میں نکل کے سنایا؟ اور پھر مسجد میں کیوں سنایا؟ اور بار بار حضور ایک ہی بات کو کیوں دہراتے جاتے تھے؟ بار بار وہی واقعہ بتاتے جاتے تھے, اور جب وہ سناتے آپ روتے جاتے تھے, آپ روتے جاتے تھے اور سناتے جاتے تھے. آج اس ملا کو رسول کی ٹوپی کی سنت یاد ہے کہ جس کے پہننے نہ پہننے سے نماز تو ہو جائے گی, ایک مشت داڑھی پہ وہ جھگڑا کرے گا, پر جس سنت کو سرکار نے تنہا کمرے میں ادا کیا, یعنی امام حسین پہ رونا, اکیلے کمرے میں روئے, اپنے گھر والوں کے سامنے روئے, محلے والوں کے سامنے روئے, دوستوں اور ساتھیوں کے سامنے روئے, سڑک پہ آ کے روئے, اور حتیٰ مسجد پہ جا کے روئے, اور جگہ جگہ جا کے بیان کیا. کیا یہ سنت نہیں ہے؟ یہ سنت اس مولوی کو نہیں دکھتی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا غم منایا تھا امام حسین علیہ السلام کا کہ تقریباً 2000 کلومیٹر دور مدینہ شریف سے ایک مقام تھا ایران اور عراق کے درمیان, وہاں پہ ایک بادشاہ رہتا تھا جس کو رہس الجلود کہتے ہیں. تو وہ بادشاہ کہتا تھا کہ اگر گزرو کسی جگہ سے تو جب کربلا قریب آئے تو جلدی گزر جائے گا. اس جگہ سے جب وہ بادشاہ اپنا قافلہ لے کے جاتا تھا تو تیزی سے گزار دیا کرتا تھا, اور کہتا تھا کہ مجھے عرب سے یہ اطلاع آئی ہے کہ رسول اللہ کے نواسے پہ یہاں بہت بڑی مصیبت ہوئی, بڑے مسائل ہوئے, اس جگہ پہ عنقریب اللہ کا عذاب ہوگا, یہاں پہ مت ٹھہرو. یعنی اب آپ سوچئے اس دور میں جہاں پہ آج کل کے فیس بک, انسٹاگرام اور سوشل میڈیا تو دور, کوئی بھی میڈیا نہیں تھا, کوئی انٹرنیٹ نہیں تھا, کوئی واٹس ایپ نہیں تھا. آپ بس تصور کریں کہ حضور نے کس قدر چرچا کیا ہوگا غم حسین کا, حضور کتنا روئے ہوں گے غم حسین پہ, شہادت حسین پہ, کہ اہل مدینہ تو رو رہے ہیں, کہ اہل مکہ کو بھی خبر تھی, گلی گلی میں آواز تھی, مسجد مسجد میں آواز تھی, انسان انسان کی زبانوں پہ آواز تھی, اور وہ کیا تھی کہ رسول اللہ روئے ہیں, حسین پہ کوئی بلا آنے والی ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ خاندان بنو ہاشم میں ایک انسان بھی ایسا نہیں تھا جس کو یہ پتا نہیں تھا کہ کربلا کی مٹی پہ حسین شہید ہونے والے ہیں. ہر انسان جانتا ہے. اب آپ سوچئے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کو کئی بار دہرایا اور جس کا چرچا کیا, اس میں ایسا نہیں ہوا کہ پہلی مرتبہ روک کے بتایا بعد میں واقعہ نقل کر دیا, نہیں, پہلی مرتبہ رو کے سنایا, دوسری مرتبہ رو کے سنایا, تیسری مرتبہ رو کے سنایا, چوتھی مرتبہ رو کے سنایا. اور اتنے سالوں سے جو یہ اولیاء اللہ آئے ہیں انہوں نے اسی سنت رسول کو یاد کر کے غم منایا, اور آج تک جو رسول اور آل رسول سے سچی محبت کرتا ہے وہ جب کبھی بھی غم حسین, شہادت حسین کو یاد کرتا ہے, ان کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں, ان کا دل غم زدہ ہوتا ہے. اور اس دل کا غم زدہ ہونا کسی بھی ملا کی ٹوپی اور مسواک سے بڑھ کر سنت ہے. یہ اسے ایک مشت ڈیڑھ مشت داڑھی سے بڑھ کے سنت ہے, یہ بڑی سنت ہے. یہ وہ سنت ہے جو حضور نے جگہ جگہ جا کے فرمائی ہے, جا کے بیان فرمائی ہے. کوئی بھی ایسی حدیث نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے پہنچانا صحابہ کا کام ہوتا تھا, لیکن غم حسین کی سنت ایسی ہے کہ حضور نے جا جا کے بیان فرمائی ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اب آپ آئیے اس حدیث کے ریفرنس کا تو میں آپ کو بتا دوں کہ حدیث صحیح حدیث ہے, اور ایسا بھی نہیں ہے کہ کسی کو لگے کہ ایک آدھ حدیث ایسی ہے. یہ میں نے پوری لسٹ بنائی ہے جس میں امام احمد بن ابن حنبل مسند میں یہ روایت کرتے ہیں, حضرت احمد ابن حنبل فضائل صحابہ میں بیان کرتے ہیں, امام ابن شیبہ مصنف میں روایت کرتے ہیں, خطیب تبریزی مشکات المصابیح میں روایت کرتے ہیں, امام قرطبی کتاب التذکرہ میں روایت کرتے ہیں, علامہ آجوری کتاب الشریعت میں روایت کرتے ہیں, عبد ابن عبید مسند ابن عبید میں روایت کرتے ہیں, البدایہ والنہایہ میں علامہ ابن کثیر روایت کرتے ہیں, ابن حجر حیثمی الصواعق والمورقہ میں روایت کرتے ہیں, ابو یعلا موصلی مسند ابو یعلا موصلی میں روایت کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ حضرت نور الدین الحیثمی, ابن ابی عاصم ضیاء الدین المقدسی, حکیم نیشاپوری, شمس الدین ذہبی, ابن ابان, ابراہیم ابن طبان, ابن سعد, جلال الدین سیوطی, امام بہقی, اور نہ جانے اور کتنے لوگ جو ہیں اس حدیث کی روایت کرتے ہیں اور اس کو صحیح کہتے ہیں. لیکن
پھر بھی یہ ساری بات امت سے چھپا رکھی. سوچئے، غور کریے کہ جس پہ حضور روتے تھے، گریا کرتے تھے، اس کو یہ چھپا رہے ہیں. یہ کس کے وفادار ہیں؟ جنت رسول اللہ کی، جنت مولا علی بھی فاطمہ کی، امام حسن اور امام حسین جنت کے سردار ہیں. ان سے منہ پھیر کے بڑے سجدے کیے جا رہے ہیں، لیکن وہ یہ جانتے نہیں کہ ساری عبادتیں منہ پہ مار دی جائے گی اور ان کو جہنم کے آخری مرحلے میں ڈال دیا جائے گا. اور اگر واقعی آپ دل میں عشق رسول، آپ کے دل میں عشق رسول ہے، تو حضور کی سب بڑی سنت، عظیم سنت عشق حسین پہ رویا کرو، غم حسین پہ گریا کیا کرو، کیونکہ کل حشر میں یہی بیڑا پار کروائیں گے. اور آخر میں اپنی بات زاہد میاں صاحب کے شعر سے اختتام کرتا ہوں کہ ہلکے نہ سمجھ لینا گنہگار کے آنسو، ہلکے نہ سمجھ لینا گنہگار کے آنسو، بھاری ہے عبادت پہ عزادار کے آنسو، بھاری ہے عبادت پہ عزادار کے آنسو. ہم کو تو غلط کہتے ہوئے منکروں پہلے، ہم کو تو غلط کہتے ہوئے منکروں پہلے، روکو تو ذرا احمد مختار کے آنسو. تو بھائی ہے شبیر کا، حیدر کا ہے بیٹا، دنیا میں نہیں اتنا سکی کوئی گھرانہ، دنیا میں نہیں اتنا سخی کوئی گھرانہ، تیری سخاوت کا زمانے میں ہے خرچہ، تو در ہے عطا کا عباس عباس، سکائے سکینہ عباس عباس.